من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بر محمد وآل محمد بلندر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. 1.
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم بر محمد وآل محمد والأنتر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری محمد و آل محمد جزات بلندر سلوات ایک بس سلام پیش کریں دوست تعلیم دل ٹھکانا دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے یہ خزانہ میرے حسین کا ہے یہ خزانہ میرے حسین کا ہے دل ٹھکانا دل ٹھکانا تم جسے آسمان سمجھتے ہو تم جسے سمجھتے ہو وہ شامیانہ میرے حسین کا ہے شامیانہ میرے حسین کا ہے دل ٹھکانا دل ٹھکانا جس کے صدقے میں کائنات بنی جس کے صدقے میں کائنات بنی ایسا نانا میرے حسین کا ہے ایسا نانا میرے حسین کا ہے دل ٹھکانا دل ٹھکانا کوئی پوچھے یہ دور کس
کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے، کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے، تم بتانا میرے حسین کا ہے، تم بتانا، تم بتانا۔ یہ جو کعبہ ہے تم، یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے، یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے، یہ گھر پرانا میرے حسین کا ہے، گھر پرانا، گھر پرانا۔ آخری شعر سماعت فرمائی۔ جس جگہ حر بنائے جاتے ہیں، جس جگہ حر بنائے جاتے ہیں، وہ کارخانہ میرے حسین کا ہے، کارخانہ میرے حسین کا ہے، کارخانہ۔ ایک سلام اور ایک چند شعر سماعت فرمائی۔ جو بھی مصروف سلام شہداء رہتا ہے، جو بھی مصروف سلام شہداء رہتا ہے، گو رہتا نہیں پر نام سدا رہتا ہے، گو رہتا نہیں پر نام سدا رہتا ہے۔ شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی، شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی، اس کا ایک ہاتھ کلیجے پہ دھرا رہتا ہے، اس کا ایک ہاتھ کلیجے پہ دھرا رہتا ہے۔ روکے یہ ہند کی بیٹی سے سکینہ، روکے یہ ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا، سر تیرا کس لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے، وہ لگی کہنے یتیموں کی نشانی ہے یہی، وہ لگی کہنے یتیموں کی نشانی ہے یہی، کرتا بے وارثی بچوں کا پھٹا رہتا ہے، تحفے کعبہ کا تجھے شوق ہے ازباس کے دبیر، تحفے کعبہ کا تجھے شوق ہے ازباس کے دبیر، مضطرب دل صفت قبلہ نما رہتا ہے، جو بھی مصروف سلام شہداء رہتا ہے۔ اللہ
یا علی یا علی اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم یا علی یا علی یا علی مرداباد بے شمار اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آغاز کلام میں سب سے پہلے تو میرے ان بچوں میری ان آنکھوں کے نوروں کی صحت و عافیت اور ان کے والدین کی صحت و عافیت کے لیے اور اپنی صحت و عافیت کے لیے ایک مرتبہ مل کر حب جناب زہرا بآواز بلند صلوات بھیجیے محمد نظر معصومین، نظر شہدائے کربلا، نظر اسرائے کربلا، رحم اللہ من قرأ سورة المبارکۃ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ حاضرین کرام سے گزارش ہے یاد فرمائیں شہدائے اسلام، شہدائے حق، شہدائے ملت جعفریہ، مذہب حق پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے علماء اعلام، مجتہدین کرام، ہمارے والدین اعظام میں سے ظاہراً جن کے سائے ہمارے سروں پر نہیں، اساتذہ کرام جن کی کوششوں اور کاوشوں سے یہ علوم محمد و آل محمد علیہ السلام اور آپ تک پہنچے، وہ تمام شہداء جو دفاع مقدس مذہب حق میں ہم اور آپ سے جدا کیے گئے، شام، عراق، ایران، فلسطین، لبنان، بیت المقدس، یمن، کشمیر، دنیا جہان، مملکت پاکستان، خصوصاً اس عظیم شہر روڑی کے وہ تمام شہداء، وہ تمام مرحومین جو خدمت گزاری فرش اعضاء میں رہے، جلوس اعضاء، مجلس اعضاء، ماتمداری، حدیث قصہ خوانان، سوز گزاران، سلام پڑھنے والے، منبر پر انجام دینے والے، نوحہ کہنے والے، نوحہ پڑھنے والے، حاضرین فرش اعضاء کے تمام مرحومین، اس فرش اعضاء کے خادمین، خدمت گزاران کے تمام مرحومین، بالخصوص مرحوم سلیم قاضی ابن عبد الرشید مرحوم اور مرحوم عامر النساء کی ارواح کے لیے الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام وأفضل التحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا
وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. لي خمسة أطفي بهم حر الوباء الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة سلام الله عليهم أجمعين. واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بالحق: بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. حضران گرامی، فرش عزائے ذکر معصومین، خمسہ مجالس، آج دوسری مجلس عزا ارشادات معصومین اور انسان موضوع. بہت سے مومنات آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں، مریض ہیں، زخمی ہیں، بمبلاس کے گولیوں کے دشمنوں کی زد پر ہیں، دشمنوں کی قید میں ہیں. ہمارے ساتھ اس فرش عزا پر حاضر ہونے والے تمام مومنات، بالخصوص ہمارے بہت عظیم سید محمد عسکری زیدی صاحب آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں. ان کی مکمل صحت و عافیت کے لیے سید منتظر مہدی باقری آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں. بہت سے مومنات جنہوں نے آپ کے دامان سے توسل کیا ہے اپنی صحت و عافیت کے لیے، جو فرش عزا کی خدمت گزار ہیں، رونقیں ہیں، امراض کی بنا پر یا قید کی بنا پر مجبور ہیں، نہیں آ سکتے، ان تمام کی آج ابھی اسی وقت مسبب الاسباب اللہ ہے، کوئی نہ کوئی سبب پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعاؤں کے سائے میں. ان لوگوں کی رہائی کے لیے، مریضوں کی صحت کے لیے، اپنے والدین کی خوشنودی چاردہ معصومین جو حاجتیں دعائیں آپ لوگوں کے دلوں میں ہیں ان تمام کی قبولیت کے لیے، وارث دوران حجت آخر کے قلب ناظرین کی رضا کے لیے، وارث کے ظہور میں تعجیل، وارث کے لشکریوں میں شامل ہو کر وارث کے سائے میں ہی حضرت معصومہ کونین کے ہر قسم کے دشمن سے شدید انتقام لینے کے لیے، سیکھنے کے لیے، عمل کے لیے، اور وارث کے لشکر میں سب سے آگے ہونے کے لیے ایک مرتبہ مل کر حب جناب زہرا بآواز بلند صلوات بھیجیں محمد و آل. ممکن ہی نہیں حشر تلک دین محمد، ممکن ہی نہیں حشر تلک دین محمد کعبے کے نگہبان کا احسان بھلا دے. کعبے کے نگہبان کا احسان بھلا دے. بکھرا ہے یہ آواز جبریل فضا میں، اسلام سے کہنا ابو طالب کو دعا دے. اسلام سے کہنا حیدری علی حق ولی، اسلام سے کہنا ابو طالب کو دعا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین، انجیر کی قسم، والزیتون، کیا عظیم نعمت خلق کی ہے خالق نے کہ خود ان کی قسمیں کھا کر ان نعمتوں کی اہمیت بتا رہا ہے. انسانوں کو بلندیوں تک پہنچانے کے لیے اپنی نعمتوں کی تعریف میں ان کی قسم کھا رہا ہے. تین کی، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، وطور سینین، بلند و بالا پہاڑ کی قسم، وہذا البلد الامین، اور اس امین ترین گھر کی قسم. ہے اللہ کا پیدا مولا کائنات امیر المومنین حیدر کرار علی ابن ابی طالب ہوئے.
گھر اللہ کا ہے، ولادت مولا کائنات کی ہو رہی ہے۔ ابھی پڑھ رہے تھے نا، ابھی تو پڑھ رہے تھے، یہ گھرانہ میرے حسین کا ہے، کہا گھر وحدہ لا شریک کا ہے، گھر کا مکین اپنے علی کو بنایا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی، ہم نے انسان کو بہت ہی بہترین وقت میں خلق کیا ہے۔ تو جب اللہ نے انسان کو بنایا ہی بہترین وقت میں ہے تو ظاہر ہے بہترین بنایا ہے، اور جب بہترین بنایا ہے تو درست ہے کہ پھر بہترین دین سے منسلک کرے گا، اور جب بہترین دین سے منسلک کرنا ہے تو پھر ظاہر ہے 1,24,000 انبیاء یکجا ہوں، ایک نام علی ابن ابی طالب ایک طرف ہو۔ کہا اگر تمہیں یقین ہے کہ تم دین دنیا آخرت کے اس مختص تنہا مکمل دین سے منسلک ہو تو پھر تمہیں بھی مکمل ہونا پڑے گا۔ اگر تم جانتے ہو کہ اللہ کے معین کردہ دین سے تم منسلک ہو تو تمہیں بھی دین سے لپٹ جانا پڑے گا۔ اگر دین حق ہے، تم یقین پر ہو کہ مکمل دین ہے تو پھر اس مکمل دین سے لپٹ جاؤ۔ اب یہ اور بات ہے کہ پروردگار وہاں سے آیت نازل کرے اور اللہ ہم سے کہہ دے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی سے مضبوطی سے جڑ جاؤ، لٹک جاؤ۔ ہم نے کہا پروردگار کیا آسمان سے کوئی رسی لٹکائی ہے؟ کہنے لگے ہم نے رسی وسی نہیں لٹکائی، ہم نے ایک ذات معین کر دی ہے کہ وہ خود اتنا مضبوط ہے کہ جو اس سے مضبوط ہو وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہم نے کہا پروردگار وہ کون ہے تیری حبل متین، وہ کون ہے جو تیری جانب سے حبل متین قرار پایا؟ کہا وہ ہے کہ اگر عزت اس کے حوالے کرو تو وہ عزت بڑھا کر تمہیں دے دے، اگر مال اس کے حوالے کرو تو وہ مال میں 70 گنا اضافہ کر کے تمہیں دے دے، اور اگر اپنی جانیں اس کے سپرد کر دو تو تمہاری جان بھی محفوظ رہ جائے۔ ہم نے کہا پروردگار وہ کون ہے تیری حبل متین، وہ کون ہے تیرا حبل متین، وہ کون ہے کہ جس سے جڑ جائیں تو دین سے جڑ جائیں۔ اس سے پہلے کہ وہاں سے ہم قرآن سے جواب لیتے، وہاں سے جواب آتا، اپنی عقل نے کہا خود تلاش کرو جواب کہاں ملے، تو پروردگار نے کہا کہ مجھ سے دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم، مجھ سے دعا کرو مالک ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ۔ پیدا تو کیا ہے مستقیم پہ، باقی رکھ۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم نے کہا مالک اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ، چلتا رکھ، اسی کی طرف بڑھاتا رہے۔ یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ کہنے لگے صراط مستقیم وہ ہے جس کے بارے میں ابلیس ملعون نے کہا ہے کہ ایک وقت معین تک مجھے عمر دے دے، ایک وقت معین تک مجھے عمر دے، زندگی دے دے، میں جیتا رہوں۔ کہا ٹھیک ہے تمہیں عمر دینے کو تیار ہیں، تم یہ بتاؤ کرو گے کیا؟ کہا تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، تیرے بندوں کو بے راہ کروں گا، صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، تیرے بندوں کو یعنی جو صراط مستقیم کی جانب آئے گا اسے گمراہ کروں گا۔ ہم نے کہا مالک صراط مستقیم ہے کیا؟ کہنے کہ وہی صراط مستقیم جس کی راہ میں شیطان بیٹھ گیا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، یا علی حق ولی، علی حق ولی، صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ہم نے کہا مالک یہ ہے کون جو جانیں بھی بچاتا ہے، جو عزتیں بھی بچاتا ہے، جو مال و دولت بھی بڑھا دیتا ہے، جو کامل کر دیتا ہے، مکمل کر دیتا ہے؟ کہنے کہ وہ وہی تو صراط مستقیم ہے جس کی راہ میں ابلیس بیٹھ گیا ہے، آنے والوں کو ادھر سے ادھر کیا کرتا ہے۔ وہی صراط مستقیم ہے جس کی طرف بڑھنے والوں کو ابلیس بے راہ کرتا رہتا ہے۔ ہم نے کہا وہ صراط مستقیم کون ہے، کیا ہے؟ کہنے لگے میرے نبی سے پوچھو، میری بات وہ دہراتے ہیں۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صراط مستقیم، کہنے لگے آؤ سب کو بتاؤں، صراط مستقیم الہی میرا علی ابن ابی طالب،
صراط مستقیم خود ذات مولائے کل مردوں کو زندہ کر دیں، زندوں کو مردہ کر دیں، بے عزتوں کو عزت دے دیں، جو اپنے آپ کو آبرومند سمجھ رہے ہیں ان کو بے عزت کر دیں، کہنے لگے وہ بے زروں کو ابو زر بنا دیں، کہنے لگے وہ عظیم ترین ذات ہے، تمہارے گھر میں کچھ نہ ہو نام علی لے لو محبت سے، کہنے لگے مردہ ہو رہے ہو نام علی لے لو محبت سے۔ ہم نے کہا بھلا کہاں صفت الہی مردوں کو زندہ کرنا، یحیی و یمیت و یمیت و یحیی، کہاں آپ مولا کائنات کے حوالے کر رہے ہیں کہ وہ زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ؟ تو فوراً کہنے والے نے کہا کہ معلوم ہے دیوار کعبہ پہاڑی پتھروں سے بنی تھی۔ ہم نے کہا ہم کیا بات کر رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ لیکن نہیں پہلے سنو، تم کیا سوچ رہے ہو کہ کہاں اللہ کی صفت زندوں کو مردہ مردوں کو زندہ، کہاں مولا کائنات کا زندوں کو مردہ مردوں کو زندہ کرنا؟ ہم نے کہا سنو، خانہ کعبہ کی دیواریں حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے پہاڑ کے پتھر سے، وہ بھی بڑے بڑے پتھر، پہاڑی پتھروں سے بنائی تھیں۔ جب مادر گرامی مولا کائنات دیوار کے قریب ہوئی تو دیوار پھٹ گئی تھی۔ جب مادر مولا کائنات دیوار کے قریب گئی ہیں تو دیوار پھٹ گئی تھی، دیوار پھٹ گئی تھی۔ اردو دان کہتے ہیں دیوار شق ہو گئی تھی، اردو دان کہتے ہیں دیوار کھل گئی تھی، لیکن عام اردو سمجھنے والے جانتے ہیں کہ دیوار پھٹ گئی تھی میرے علی کو نہ سوچو ورنہ تمہارے ذہن پھٹ جائیں گے۔ کس نے کہا یا علی یا علی یا علی؟ کس نے کہا کہ تم میرے علی کو سوچو؟ نہ سوچو میرے شان مولا کائنات، تم لوگوں کے دماغ پھٹ جائیں، پھٹ ہی تو گئے ہیں، تم نے سوچنا شروع کیا دماغ پھٹ گئے، کہنے لگے یہ وہ ذات ہے کہ مردوں کو زندہ، کہاں مردوں کو زندہ، کہاں زندوں کو مردہ؟ ہم نے کہا ایک ہی تو ذات ہے، آنے والے چلے آئے، طے کر کے آئے تھے کہ مولا کائنات کی شان میں گستاخ ہو جائیں گے ایک جوان کو، رانا کو، حسین کو، خوشرو کو، پیارے کو تابوت میں لٹا کے اوپر سے چادر ڈال دی۔ زندہ کو مردہ کرنا ہے نا، مردے کو بھی زندہ کیا ہے، زندہ کو مردہ کرنا، کہنے کے تابوت کہا چلو چلتے ہیں، ان کو لے کر آئیں گے، نماز جنازہ پڑھوا دیں گے۔ بے وقوفوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نماز جنازہ جنازے کی ہوتی ہے۔ چلو جائیں گے وہاں، جا کر ان سے کہیں گے آئیے نماز پڑھا دیجیے، اب نماز پڑھا دیں گے تو ہم اس کو اٹھا لیں گے زندہ کو۔ مولا چلیے جوان کا انتقال ہو گیا، نماز جنازہ پڑھا دی۔ کیسے کیسے سوالات کیے، کیسے کیسے مولا کائنات کی شان میں گستاخ ہونے کی کوشش کی ہے۔ سنو دور حاضر کے گستاخوں، پچھلے 1400 سال سے جس بڑے، جس چھوٹے، جس درمیانے نے میرے علی کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہا، وہ اس کی نسل نہیں بچی۔ تم کہاں کھڑے ہو رہے ہو علی ولی اللہ پہ؟ تمہیں کس نے اجازت دے دی تم جو آ کر وہاں پر سوالات کرو؟ کہنے لگے چلیے نماز جنازہ پڑھا دی جا، پہنچے، کہنے لگے اس کا کوئی آگے پیچھے کوئی رشتہ دار، کوئی اقرب؟ ہاں ماں ہے، لاؤ ماں کو بلاؤ، ماں ہی رہ گئی، ابا مر گئے، ماں زندہ، بلاؤ ماں کو۔ کیا بات ہے؟ میں پڑھا دیں نماز جنازہ، میں پڑھا دوں نماز جنازہ، جی پڑھا دیں، پڑھا دوں جی، پڑھا دیں، پڑھا دوں جی۔ بس یہ تیسری مرتبہ کہا جی پڑھا دیں، روح کھینچ لی۔ تیسری مرتبہ پوچھا پڑھا دیں، اجازت ملی تو روح کھینچ لی جل جلالہ نے۔ سامنے کھڑے ہیں مولا کائنات، حکم الہی نازل ہو گیا، اسرائیل روح کھینچ لو، میرا علی نماز جنازہ پڑھا رہا ہے۔ شروع ہو گئی نماز، اللہ اکبر، تکبیریں پانچوں ہوئی تھیں، اللہ اکبر ہو گئی، نماز تمام ہوئی۔ اب سب چلے آئے تمسخر اڑانے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے، چلو دیکھیں، اٹھو بھائی چادر ہے، اٹھو، دیکھا تو مردہ۔ اب پڑ گئی مصیبت، کہنے لگے تو زندہ تھا، مر کیسے گیا؟ کہا مرتا کیوں نہیں، اجازت مل گئی تھی، میں کھڑا تھا نماز جنازہ کو۔ کہا اللہ نے توفیق عظیم دی ہے کہ تم بھی ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ، محبت میں جاؤ گے تو مردہ ہوگے، زندہ ہو جاؤ گے، اور دشمنی میں جاؤ گے تو زندہ بھی ہوئے تو مردے سے بدتر ہوگے۔
کہنے لگے یہ تو ٹھیک ہے، چلو روح نکل گئی تھی، کوئی مردہ بھی زندہ ہوا؟ مولا کائنات نے کوئی مردہ بھی زندہ؟ ہم نے کہا مردہ زندہ ہونا شرط تھوڑی ہے کہ خالی گردنی تن سے جدا ہو، شرط تھوڑی ہے کہ خالی گولیوں سے چھدا ہوا ہو تو وہ زندہ ہو جائے۔ ہم بھی تو روزانہ ادھر تھکتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں، کمر سیدھی ہو جاتی ہے، مردہ ہی تو زندہ ہوتا ہے۔ کہنے کہ نہیں وہ زندہ ہونا الگ ہے، کوئی گردن جدا دکھائیے، کوئی گردن جدا دکھائیں۔ ہم نے کہا لقمہ حلال کھایا ہے، سمجھ لو گے؟ میرے علی کے معجزات کو سمجھنے کے لیے لقمہ حلال ہونا چاہیے، حرام لقمے سے علی سمجھ میں نہیں آتا، چوری کے لقمے سے مولا سمجھ میں نہیں آتے، دھوکے کے مال سے مولا سمجھ میں نہیں آتے، 2 نمبری سے کمائے ہوئے پیسے سے مولا سمجھ میں نہیں آتے۔ کہنے کہ یہ وہ ذات اقدس ہے جسے اللہ نے وہ طاقتیں دی ہیں۔ انسان تو انسان جنوں سے لڑ کے 24,000 جنوں کے قبیلوں کو واصل جہنم کر دیتا ہے، 24,000 قبائل اجنہ کو مشرف اسلام کر دیتے ہیں، ایمان میں داخل کر دیتے ہیں۔ کبھی موقع ہوا تو یہ پڑھ دیں گے، آپ کے سامنے دہرا دیں گے، مولائی ہیں آپ تمام ولائی ہیں۔ کہا کہ نہیں گردن تن سے جدا ہو تو زندہ کریں، تو ہمیں سمجھ میں آئے، ہم نے کہا چلو پھر چلتے ہیں مسجد کوفہ۔ مسجد کوفہ میں اللہ کا علی اپنے اصحاب کے درمیان موجود، آنے والا چلا آیا، عجیب ہیئت، عجیب لباس، 2 تلواریں لٹکائے ہوئے، قد بلند، سب پریشان، یہ کون آ گیا؟ چلتا چلا آیا، چلتا چلا آیا، آیا یا علی مدد کہا، سلام کہا، دعا کی، کیا 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 نہیں کیا، پرنام کیا، ست سری اکال کیا، ہمیں کیا معلوم کیا کیا۔ نہیں پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، وہ ست سری اکال ہو تو بھی اللہ کی طرف ہی پلٹتا ہے، پرنام ہو تو بھی اللہ کی طرف پلٹتا ہے، بھگوان ہو تو بھی اللہ کی۔ نام رکھ لینے سے وہ تھوڑی بدل جاتا ہے، اس نے اپنے لیے مختص نام رکھا ہے اللہ، اس نے خود اپنے لیے مختص نام۔ کتنے نام ہیں اللہ کے؟ کتنے نام ہیں؟ 99۔ اتنا بڑا اللہ، اتنے سے نام، گھبرا نہیں گئے؟ سب سے بڑا اللہ نام 99۔ کبھی آئیے دعائے جوشن کبیر کھول کے دیکھیے تو 1000 نام تو اس میں ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں، پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں۔ آنے والا آیا، قد بلند، بڑا بہترین عجیب لباس پہنے ہوئے، بڑا طاقتور، 2 تلواریں لپٹائے ہوئے چلا آیا، قریب آیا، قریب آیا، بس آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ اندر تلاش کرتا ہوا کہنے لگا تم میں کوئی مولود کعبہ ہے؟ پہلا سوال ہی عجیب ہے، تم میں کوئی ہے جو کعبے میں پیدا ہوا؟ کوئی نہ پیدا ہوا تھا نہ پیدا ہوگا، صرف ایک پیدا ہوا ہے، وہی رہے گا۔ کہنے کہ تم میں کوئی ہے جو اللہ کا معتمد خاص ہو؟ معتمد خاص جانتے ہیں؟ وہ جس کے حوالے ساری خصوصیات کر کے اسے مظہر بنا دیں، خود بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہ بیٹھیں، جو وہ کہے اسے وہ کر دیں، پھر وہ جو چاہیں اسے وہ کر دے۔ جملہ مختصر ہو گیا بہت۔ کہا وہ ساری صفتوں کا مظہر اسے بنا دے، اپنی ساری صفات کا مظہر اسے بنا دے، پھر جو وہ کہتا رہے اسے وہ کرتے رہیں، پھر وہ جو چاہتے رہیں اسے وہ کرتا رہے۔ تیری مرضی میری مرضی، میری رضا تیری رضا، اسی کو کہتے ہیں سو کر بھی نفس بیچ دے اور مرضی الہی خریدے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ ہے علی۔ تم میں ہے کوئی الہی معتمد خاص؟ تمہارے درمیان کوئی ہے جو انبیاء کا حامی و مددگار ہو؟ اچھا غیر جانتے ہیں، اپنے جو ہیں بلا وجہ سوال کرتے ہیں۔ تم میں ہے کوئی جو تمام انبیاء کا مددگار ہو؟ بڑا عجیب سوال کیا۔ تم میں کوئی ہے جس کے سر پہ رسالت کا تاج ہو؟ بڑا عجیب ہے، بہت عجیب۔ رسالت کی دستار سر پر ہو۔ اے آنے والے، 11 ہجری میں اللہ کے نبی شہید کر دیے گئے۔ زہر کس نے دیا ہے وہ تاریخ تلاش کرو، ورنہ علامہ شہریار رضا عابدی کی تمام تاریخ سن لو، پتہ چل جائے گا۔ ہاں 14 کے 14 میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو یا زہر یا تلوار سے شہید نہ ہو۔ تو جس نے یہ حدیث کہی ہے وہ خود وفات پا جائے،
عقل میں آ رہی ہے چیز؟ وہ خود وفات پا نہیں، پہلا شہید ہی وہ ہے۔ دیا ہے زہر ضرور کسی نے، تلاش کرو نہیں ملے تو علامہ شہریار رضا عابدی کی پوری تفصیل پڑھ لو، کتابوں کے حوالے تمام کی تمام اپنی اور ان کی سب کی کتابوں کا حوالہ موجود ہے، پڑھو گے معلوم ہو جائے گا کہاں سے آیا زہر۔ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ کہنے لگے تم میں ہے کوئی جس کے سر رسالت کا تاج ہو؟ ہم نے کہا 11 ہجری شہادت رسالت، 25 سال کا عرصہ گزرا، اس کے بعد ولایت مولا کائنات کا اعلان، لوگوں نے آ کر انگوٹھوں پہ چڑھ کے اور اس کے بعد ولایت اپنے نزدیک ولایت کا لباس میں۔ تمہیں کیا معلوم یہ ولی اللہ تھا، ہے اور رہے گا؟ یہ اس وقت بھی ولی اللہ تھا جب کچھ بھی نہیں تھا، یا رسول اللہ تھا یا ولی اللہ تھا، اور تیسرا خود اللہ تھا۔ جبھی نبی نے کہا نہیں پہچان سکتا اللہ کو کوئی، یا میں پہچانوں یا میرا علی، نہیں پہچان سکتا کوئی مجھے مگر یا میرا اللہ پہچانے یا میرا علی۔ کسی میں طاقت نہیں کہ میرے علی کی معرفت حاصل کرے مگر یا میں آخری نبی پہچانوں یا میرا اللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ۔ یا علی حق کا ولی، علی حق کا ولی۔ کہا کہ تم میں ہے کوئی تاج رسالت؟ کہنے کہ کہاں تاج؟ وہ ولی ہیں، وہ امام ہیں، آپ تاج رسالت میں؟ ہم نے کہا تاج رسالت دیکھنا ہے کہاں پہنا؟ آؤ میرے ساتھ، آؤ جنگ خندق میں چلتے ہیں۔ 3 مرتبہ پکارا، 9ویں مرتبہ میں بلایا، اپنے خیمے کے اندر لے گئے، سب سے اونچا خیمہ نبی کا اندر لے گئے، نالین بدلی، تلوار کا حمائل بدلا، ابا بدلی، باہر لائے اپنا امامہ، ان کے سر ان کا امامہ اپنے سر۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ چپلیں وہاں بدلی تھی، نالین، حمائل بدلی تھی، تلوار کی بیلٹ، ابا بھی اندر بدلی تھی، امامہ بھی وہیں بدل لیتے۔ کہنے کہ میرے پاس جھگڑا ہے ہی نہیں چپل کا، میرے پاس جھگڑا ہی نہیں ہے تلوار کا تو کوئی بھی جھگڑا نہیں ہے، میرے بعد امامہ، میرے بعد ابا کا بھی کوئی جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا ہے دستار کا۔ سب کے سامنے، اپنے اور غیروں سب کے سامنے پنہا کر بتا رہا ہوں کہ میں نہ ہوں تو علی ہے، علی نہ ہو تو میں۔ علی 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 حق کا ولی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی حق کا ولی، علی حق کا ولی، زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، بے شمار لگا، بے شمار۔ علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم ولعن اعداہم۔ کہا کہ دستار رسالت کا سوال اس نے اسی لیے کیا تھا کہ تم لوگ جنگ خندق نہ بھول جاؤ، تم لوگ جنگ خیبر نہ بھول جاؤ، کہا تم لوگ جنگ حنین نہ بھول جاؤ۔ اسی لیے کہا 84 جنگیں دور رسالت میں مولا کائنات نے لڑی ہیں۔ پھر جب 25 سال کے بعد، شہادت کے 25 سال کے بعد مولا کائنات ظاہراً ولایت اور امامت کے لوگوں کے نزدیک درجے پر آئے تو پھر تم لوگ مسلسل جنگوں میں گھیرے رہے، کبھی جمل لڑی، کبھی صفین لڑی، کبھی نہروان لڑی۔ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ کیا مسلسل جنگوں میں گھیرے رہے؟ اس کے بعد کہتے ہو یہ کیوں نہیں واپس لے لیا، کیوں نہیں واپس لے لیا، وہ کیوں نہیں واپس دے دیا؟ وہ جنگوں میں رہتے ہوئے بھی، وہ کوئی سی بھی جنگ تھی، جنگوں میں رہتے ہوئے بھی خدا جانتا ہے یہ جو سڑکیں بنی ہیں میرے علی کی بنائی ہوئی ہیں، یہ جو شہروں کی آبادیاں ہیں میرے علی کی دی ہوئی ہیں، یہ جو تمہارے شہر آباد ہو گئے میرے مولا کے دیے ہوئے ہیں، یہ جو تمہاری نسلیں بڑھ رہی ہیں میرے مولا کی دی ہوئی ہیں۔ ذات مولا کائنات مدینہ منورہ سے لے کر شہر حلب تک، مدینہ منورہ سے شہر حلب تک کتنی ہی زمینیں ہیں جہاں کی مٹی اپنے زور بازو سے پورے شہروں کی زمین خریدی، مٹی سونگ کر کہا یہاں جانور پالنا فائدہ دیں گے، مٹی سونگی کہا یہاں پودے اگانا، سبزیاں اگانا فائدہ دیں گی، زمین سونگی کہنے لگے یہاں پھل اگانا فائدہ دیں گی، زمین سونگی کہنے لگے یہاں انسانی آبادی رکھنا فائدہ دے گی۔ آج مدینے سے لے کر جتنے صنعتی علاقے ہیں، جتنی زرعی زمینیں ہیں، جتنے محلات ہیں، جتنے انسانوں کی آبادیاں ہیں، یہ تمام کی تمام میرے علی کی عطا کردہ ہیں،
تمہارا اسلام یا مال جناب ختیجہ کا مقروض ہے؟ مال بی بی ختیجہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقروض ہے، یا تمہاری زمینیں نام مولا کائنات آباد ہیں؟ یہ جو پاکستان میں خون گر رہا ہے نا شیعوں کا، یہ پاک ترین خون ہے جو پاکستان سنبھالے ہوئے ہے۔ جانتے ہو اسلام مال ختیجہ کا مقروض، پاکستان ابو الحسن اصفہانی کے مال کا مقروض۔ راجہ ابو الحسن اصفہانی یاد ہیں؟ نہیں، وہ تاریخ پڑھنا نہیں ہے۔ راجہ صاحب محمود آباد یاد ہیں؟ تاریخ پڑھنا نہیں، بڑوں سے پوچھئے راجہ محمود آباد کون تھے؟ ابو الحسن اصفہانی۔ عبدالرب نشتر کون تھے؟ راجہ محمود آباد مرحوم وہ تھے جنہوں نے پاکستان بنتے ہی معیشت پاکستان کو سنبھالنے کے لیے جناب قائد اعظم محمد علی جناح کو 94 کروڑ روپیہ 1947 میں دیا ہے، تو پاکستان کی معیشت سنبھلی ہے۔ جتنا بھی اس کو کھکوڑے یہ پھر باقی رہے گا۔ پاکستان مقروض مال شیعیان ہے۔ اب دو نمبری جتنی بھی کرتے رہیں بڑی عجیب بات ہے۔ دو نمبری میں کیا ہے؟ کہنے کہ دو نمبری میں یہ ہے کہ ایک لقمہ حلال کا ایک لقمہ حرام کا کھا لو، 40 دن تک جتنی نمازیں پڑھ لو بیکار۔ کہنے کہ ایک حرام کا لقمہ گیا منہ میں، 40 دن تک جتنی بھی دعائیں کرو مستجاب نہیں ہوں گی۔ پھر اللہ سے لڑو گے سب کی پوری ہو رہی ہیں، ہماری پوری نہیں ہو رہی۔ لقمہ حرام، لقمہ حرام، بچیں بچیں بچیں۔ آنے والا آیا ہے کوئی تم میں دستار رسالت کس کے سر پر ہے؟ کوئی ہے جسے اللہ نے طاقتیں دی ہوں وہ پہاڑوں کو کھول کے راستہ بنائے؟ ہائے 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 ہائے، کیا پہاڑوں کو کھول کے راستہ؟ پہاڑوں کو کھول کے راستہ کون بنا سکتا ہے؟ پہاڑوں کو بنا سکتے؟ کہنے کہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ سوچو نہیں، خالی دیکھ لو۔ ادھر اللہ کا نبی جنگ خیبر میں کہے ناد علی مظہر العجائب، ادھر مدینے سے چشم زدن پلک جھپکنے میں میرا مولا حاضر ہو جائے۔ تم جانے والوں کہو کہ یہ تو پتہ نہیں جنات کی زمین ہے، بوتل الٹی چلتی ہے، پانی الٹا چلتا ہے، وہ کیا بنا رکھی ہے جگہ؟ کہنے کہ یہ کوئی جنات کی زمین نہیں ہے، وہ مولا کے رسول اللہ کے ناد علی پر میرا علی اتنی تیزی سے گیا پہاڑ ادب سے راستہ کھولتے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سب تعجب سے سن رہے ہیں کس کی تعریف ہو رہی ہے، کس کے بارے میں پوچھ رہا ہے؟ ادھر وہ جس کی تعریف ہے، جس کے بعد سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ جب اس نے کئی سوال کر لیے تو سر اٹھایا اور اس کے بعد کہنے لگے اے ابن سعد، ابن فضل، ابن مدرکہ، ابن عجیبہ۔ 9 نسلوں کے نام لیے مولا نے، اس کے 9 اجداد کے نام دہرا دیے۔ کہا میں وہ ہوں جسے رسول اللہ نے مختص کر لیا ہے۔ نہیں، مختص کر لیا مشکل ہو گیا جملہ۔ میں وہ ہوں جسے اللہ نے مظاہر صفات الہی بنایا ہے۔ میں ہوں اللہ کی صفتوں کو ظاہر کرنے والا۔ کہنے کا ہاں آپ ہی سے ملنا ہے، ہم فلاں شہر سے آئے ہیں، چچا زاد بھائی قتل ہو گیا ہے، تن سر سے جدا ہے، قاتل پتہ کرنا ہے، شرط یہ ہے کہ زندہ ہو کر بتائے۔ سن لیا نا؟ سن لیا نا؟ زندہ ہو کر بتائے۔ مولا کہنے کا میسم جاؤ اعلان کرو، پورے کوفے کے افراد نجف آ جائیں۔ مولا کائنات خود چلے نجف، تمام افراد جمع، قریب پہنچے کہنے کہ اس سے چچا نے قتل کیا ہے، اس نے چچا بہن سے شادی کی تھی، اس کو طلاق دے دی، دوسری شادی کر لی، چچا نے رات کو اس کی گردن جدا کر دی۔ کہنے کہ مولا یہ یقینی ہے لیکن خود زندہ ہو کر بتائے۔ کس مذہب سے متصل ہے معلوم ہے؟ کس دامن سے متصل ہے؟ کہا یقین ہے، تن الگ ہے، سر الگ ہے، جڑے زندہ ہو کر بتائے تو یقین کریں۔ صفت الہی نہیں ہے مردوں کو زندہ کروں؟ مولا کائنات نے کہا اچھا ٹھوکر سے زندہ کر دوں؟ انبیاء کی طرف سے، انبیاء کے لیے مددگار، ٹھوکر سے زندہ کر دوں؟ عرض کی مولا وہ زندہ ہو، اٹھ کر بیٹھ کے بتائے۔ آپ اس کے پاس پہنچے، پھر اس کی بھی 9 نسلیں دہرائیں، اس کے بھی 9 نسلوں کے نام دہرائے، فلاں ابن فلاں ابن فلاں، فضل ابن چچزاد بھائی ہیں نا آپس میں، سعد ابن فضل ابن مدرکہ ابن مجیبہ، وہ ایک پوری تفصیل ہے، پورے 9 نام ہیں۔ اور اس کے بعد پیر سے ذرا سا ہلا دیا، ٹھوکر نہیں ماری، پیر سے ہلا دیا، کہنے کہ اٹھ بیٹھ۔
اٹھ بیٹھ، زندہ ہو جا۔ بیٹھتے ہی چہرے پر نظر پڑی، کہنے لگے السلام علیک یا حجت اللہ علی الانام، اے دنیا کے ذرے ذرے پر اللہ کی حجت۔ معلوم ہے حجت کسے کہتے ہیں؟ حجت وہ ہے جو ہر لحظے نظر رکھے، کون کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کیا کرنے والا ہے، کیا کرے گا، کہاں جا رہا ہے، کیا کما رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، جو ہر ایک لحظے ذرے ذرے پر نظر رکھے، وہ حجت الہی ہے۔ شیعہ سجدہ شکر میں گر، تیرے پاس 14 حجت الہی ہیں، تمہارے پاس 14 حجت الہی ہیں۔ اللہ کے آخری نبی سے لے کر وقت کا وارث تک ایک ایک فرد کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ مولا امام زمان نے فرمایا تم پر سے ایک لحظے نظر ہٹا لیں تم ہلاک ہو جاؤ۔ مولا ہم قتل ہو رہے ہیں، گولیوں میں چھد رہے ہیں، ہماری گردنیں جدا ہو رہی ہیں، بم بلاس میں ٹکڑے ہو رہے ہیں، کہنے کہ یہ ہلاکت نہیں ہے، ہماری راہ میں مر رہے ہو، شہادت کا درجہ ہے۔ ہلاک وہ ہو جو ہمیں مانتا ہی نہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یا علی حق کا ولی، علی حق کا ولی، کہا ہم سے محبت، یا علی حق کا ولی، کہا ہم سے محبت کرتے ہو، ہماری راہ میں جانیں دے رہے ہو، یہ شہادت ہے، بستر پہ بھی مر جاؤ، دل میں ہماری محبت ہے، شہید ہو۔ ہاں مرتے ورتے نہیں، مرے وہ جس کو وارثی نصیب نہ ہوا۔ ہم ہیں نا تمہارے اوپر نظر رکھے ہوئے، تم ٹکڑوں میں بٹو تو ہماری راہ میں سر تن سے جدا ہو، تو ہماری راہ میں گولیوں سے چھدو، تو بس ایک شرط ہے، ہم نے بھی کسی کو گالیاں نہیں دیں، تم بھی کسی کو گالیاں نہ دو۔ ہاں معصومین نے بھی کبھی رقیق الفاظ، برے الفاظ نہیں کہے۔ میرے امام نے آیت قرآنی دہرائی، گالی دینے والا ہمارے مذہب پہ نہیں۔ ہمارا شیعہ گالی نہیں دیتا، ہمارا شیعہ نہیں دیتا۔ ہمارے شیعہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ راہ چلتے بھی کسی کو دعا دے دے تو پوری ہو جاتی۔ ہم نے کہا مولا راہ چلتے دعا شیعہ دے دے پوری ہو جاتی، کہنے لگے ہاں بس شرط یہ ہے لقمہ حرام کا ہوگا تو نتیجہ بھی کڑوا ہوگا۔ نہیں دوسرا جملہ کہوں، پیسہ کھوٹا ہوگا تو کھجوریں کڑوی ہوں گی۔ میں قربان کہ کھوٹا سکہ ہوگا تو کھجوریں کڑوی ہوں گی۔ جب غلام خدمت گزاری میں اتنا بلند ہو جائے کہ آنکھوں کا نور بن کے سلمان و منا اہل البیت بن جائے، جب غلام خدمت گزاری میں اتنا اعلیٰ ہو جائے کہ فضہ منا اہل البیت بن کے خانے جنت اتروا لے، تو پھر وہ ویسا ہی ہوگا نا جیسا میرا علی چاہتا ہے، پھر وہ ویسا ہی ہوگا جیسا میرا نبی چاہتا ہے۔ ہم نے کہا کیسے بنے؟ کہنے کے کہ بس ایسے ہی بنو۔ جناب میسا میں تمار بیٹھے ہوئے تھے اپنی دکان پہ، کھجور فروش، مولا کائنات کوفہ میں مسجد سے نکلے گزر رہے تھے، السلام علیکم یا امیر المومنین یا حجت اللہ، اے اللہ کی حجت آپ پر سلام۔ وعلیکم السلام، میسم سب خیر، کاروبار سے ٹھیک ٹھاک؟ جی مولا 2 منٹ بیٹھیے دکان پر، میں ابھی آتا ہوں، تھوڑا سا کام ہے۔ مولا کو دکان پہ بٹھا رہے ہو؟ ایک چھوٹے سے طالب علم دکان پہ بیٹھ جائے طرف سے، مولانا آپ دکان پہ بیٹھے ہیں؟ ہاں وہ دکان پہ بیٹھا ہے، اگر وہ پڑھا لکھا ہوگا نا تو فوراً کہے گا شکر خدا دکان پہ بیٹھا ہوں تاکہ تجھ جیسوں کی محتاجی سے بچ جاؤں۔ کہ اپنا کاروبار کر رہا ہوں نا تجھ جیسوں کی محتاجی سے بچنے کے لیے۔ امام کا جملہ ہے، موضوع نہیں ہے ورنہ دوہرا دیتا۔ کہا کہ 2 منٹ بیٹھ جائیں، مولا بیٹھ گئے، میسم چلے گئے۔ وہ بھی سب جانتے تھے، ان کو سب پتہ تھا کیا ہونا ہے۔ آنے والے نے دیکھا او اچھا علی بیٹھے ہیں دکان پہ، چلو تو اس سکہ تو ویسے ہی کھوٹا ہے، ان کو کیا پتا۔ کہنے لگے کھجور چاہیے، اتنے پیسے ہیں۔ آپ نے کہا پیسہ وہاں رکھ دو، کھجور اٹھاؤ جاؤ۔ لے کے چلے گئے۔ گھر پہنچے تو زوجہ مومنہ تھی، گھر پہنچے تو زوجہ ایماندار تھی، مومنہ تھی، ولایت کا اقرار کیے ہوئے تھی، پاک پاکیزہ تھی۔ کہنے لگے تم بڑی تعریفیں کرتی ہو اپنے مولا کی، علی کی، میں کھوٹا سکہ دے آیا ہوں، کھجوریں لے آیا ہوں۔ کہنے کہ کھا کے تو دیکھ، کھا کے تو دیکھ، کھجور اٹھائے، کھجور ہمیشہ میٹھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اٹھائی منہ، کڑوی ہے، یہ دوسری صحیح ہوگی، وہ بھی کڑوی، تیسری وہ بھی، یہ کیا ہو گیا سب کڑوی ہے۔ کہا مجھے کیا پتا۔ دلہن نے کہا، زوجہ نے کہا مجھے کیا پتا، جاؤ واپس کراؤ۔
لپیٹی دوبارہ پہنچ گئے، کہنے کہ مولا یہ تو سب کھجوریں کڑوی ہیں. کہنے کہ کھجوریں کڑوی کیوں نہ ہو، تیرا پیسہ بھی تو کھوٹا ہے، وہ وہیں رکھا تھا. یا علی حق کا ولی، علی حق کا ولی کا 2 نمبر مال ہوگا تو نتیجہ بھی 2 نمبر ہوگا. ہاں یہ جو دوسروں کا حق مار جاتے ہیں نا، پھر کہتے ہیں بڑا بیوقوف بنا ہے ہم، اس کا نتیجہ بڑا 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 ہی خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے. کہنے کہ اٹھ بتا تجھ پر کیا گزری. کہنے کہ مولا آپ نے سب تو بتا دیا. چچا نے گردن جدا کی. کہا نہیں، یہ تم سے سننا چاہتے ہیں. اپنے بھائیوں 40 کے 40 افراد سے کہا کہ ہاں یہی گزری. رات میں چچا آئے گھر میں، انہوں نے گردن تن سے جدا کر دی، میں قتل ہو گیا، تم لوگ اٹھا کر یہاں لے آئے. مولا نے کہا بس گواہی ملی. کہا جی مولا مل گئی. کہا اس سے کہا اٹھو جاؤ گھر. کہنے کہ مولا اب نہ جانے کا واپس، جاؤ اپنے خاندان میں، اپنے علاقے میں جاؤ، اپنے شہر میں جاؤ، جا کر وہاں. کہنے کہ نہیں اب نہیں جاؤں گا، چچا دوبارہ قتل کر دیں گے. کہنے کہ چچا دوبارہ قتل کر دیں گے. کہا تو ہو جانا قتل. کہا میں تو ہونے کو تیار ہوں، پھر کون آپ کے پاس لائے گا زندہ کرنے. اے ہائے ہائے، صلوات بھیجے محمد و آل محمد. وہ خالص کرتے ہیں. میں اسی ممبر پہ ایک جملہ کہہ چکا ہوں، معصومین مجرم بخشوانے نہیں آئے. معصومین علیہ السلام کسی مجرم کو جو جرم کر رہا ہو، مسلسل بار بار جرم کرتا ہو، اس کو بخشوانے نہیں آئے. معصومین کی شان تو یہ ہے کہ جو ان کی طرف رخ کر لیتا ہے خود ہی جرم چھوڑ دیتا ہے. معصومین جرم ہی چھڑوا دیتے ہیں. یاد ہے نا عالم مبارک بھی جاتے ہیں، جوتے اتار کے جاتا ہے نا، وہ پہلے ہی اپنی بارگاہ میں آنے والے کو پاک کر دیتے ہیں. پاک مٹی پہ چل کے آؤ، پاکیزگاہ سے مل جاؤ. کہا جو ان کی طرف رخ کر لینا پنجتگیر، وہ گناہ ہی چھڑوا دیتے ہیں. کہتے ہیں اب ہمارے ہو گئے گناہ، کیا کرنا. اور دیکھو ہم گناہ بتا دیتے ہیں، یہ گناہ ہے، یہ کرنا نہیں، یہ کرو گے تو پھر ہمارے پاس آنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. ہم نے کہا مولا کیا. کہنے کہ ایک تو یہی 2 نمبر مال ہے، بڑا عجیب مال ہے. مسجد کوفہ کے لیے مولا کائنات اپنے بیت اقدس سے نکلے، 2 درہم جیب میں رکھے، اپنی سواری پہ سوار ہوئے، مسجد کے دروازے پر گھوڑے کو باندھا، چلے گئے اندر. بھی کچھ دیر ہوئی تھی بیٹھے ہوئے، ایک صاحب اندر آ گئے گھوڑے کی کاٹھی لیے ہوئے، گھوڑے کی زین لیے ہوئے. بہت پتہ کی بات ہے، گھوڑے کی کاٹھی زین لے کر چلے آئے اندر. کوئی ہے یہ زین خریدنے والا؟ کوئی ہے یہ زین خریدے؟ اصحاب نے دیکھا، مولا کائنات نے دیکھا، کسی نے جواب نہیں دیا کہ ہمیں خریدنا. مولا کائنات نے پوچھا تجھے کتنے پیسے چاہیے؟ تجھے کتنے، جملے پر توجہ رہے، کتنے پیسے چاہیے؟ کہنے لگے 2 درہم. آپ نے فرمایا 2 درہم لے جا. مولا نے جیب سے 2 درہم نکالے، اس نے لیے، مسجد سے نکل گیا باہر. اصحاب نے کہا مولا آپ ہی کے گھوڑے کی تو زین ہے، آپ ہی کو بیچ گیا. جاگیں جاگیں جاگیں. کہا مولا آپ ہی کے گھوڑے کی زین ہے، آپ ہی کو بیچ گیا. آپ نے فرمایا میں نے خریدی کب؟ میں نے خریدی کب؟ بھاؤ تاؤ کرتا، مول تول کرتا، بارگیننگ کرتا. میں نے تو اس سے یہ پوچھا تیری ضرورت کیا ہے؟ اس نے کہا 2 درہم. میں گھر سے اس کے لیے 2 درہم لے کر نکلا تھا اسی کے لیے. اب اس نے خود ہی اپنا حلال اپنے لیے حرام کر لیا. ہوئے 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 ہوئے. میں اس کے لیے ہی 2 درہم لے کر نکلا تھا. یہ آتا مسجد میں کہتا 2 درہم کا محتاج ہوں، نہیں بھی کہتا میں اس کے لیے لے کر نکلا تھا. مسجد میں آتا، میں بلاتا، پاک حلال 2 درہم لیتا چلا جاتا. اپنے تئیں میرے گھوڑے کی زین چرائی، اپنے تئیں بیچ کر گیا ہے، اپنے حلال کو خود ہی حرام کر لیا. ہائے 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 ہائے، بڑی عجیب بات ہے. حلال تھا، آج اس کی قسمت میں 2 ریال تھے، خود ہی 2 نمبری کر کے اس کو 2 درہم کو حرام کر لیا. بھئی ہم بھی تو یہ کر لیتے ہیں، جبھی پھر نتیجہ بھی برا ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ آفس کا ٹائم ہے صبح 9 سے شام 5. کب جاتے ہیں آفس اور واپس کب آتے ہیں؟ وہ تمام ٹائم جو ہے جو ہم نے بیچا ہے، جس کے عوض رقم لیتے ہیں، اگر اس ٹائم پر ہیں ڈیوٹی پر رقم لیں تو وہ حلال ہے، ورنہ یہ تنخواہ حرام. پھر لاکھ کالے ترین کپڑے پہن لیں، اوپر سے نیچے تک زنجیروں میں جکڑ جائیں، ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہوں، پیر میں بیڑیاں ہوں، کچھ بھی کر لیں، وہ جو حرام لقمہ گیا نا، یہ کچھ بھی فائدہ نہ پہنچائے گا. میرے نبی نے کہا ہے، میرے نبی نے کہا ہے، اور میرے نبی کے دیوانے نے دہرایا ہے. بڑا عجیب دیوانہ ہے. قبرستان میں رہتا تھا،
قبرستان میں رہتا تھا، جب شہر والوں پہ مصیبت پڑتی تھی جاتا تھا، ان کی مشکل حل کر کے چلا آتا تھا۔ ایک دن دیکھ لیا صاحب، وہ لشکر چلا آ رہا تھا بغداد سے، دیکھا قبرستان میں بیٹھا ہوا ہے دیوانہ محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ دیکھا وہ قاضی القضات تھا، قاضی شریع، خطیب بغداد ہیں، ان کا بہت بڑا عالم۔ اپنے اصحاب سے کہا رکنا یہاں پر، میں جا رہا ہوں اس دیوانے کے پاس، سے مجھے کچھ کام ہے، تم لوگ پیچھے نہیں آنا۔ کہا ٹھیک ہے آپ جائیے، وہ خطیب بغداد ہیں، آپ عالم ہیں، جائیے۔ چلے گئے، جا کر کہنے کے بولول جی، کہا میں بغداد کا خطیب ہوں، عالم ہوں، یہ ہوں، قاضی ہوں، پتہ نہیں کیا کیا ہوں، ایم اے LLB ساری ڈگریاں میرے پاس ہیں، ڈبل MA، مجھے نصیحت کر۔ نہیں سمجھے نا؟ نصیحت کر۔ بولول نے فرمایا کھانا کھانا آتا ہے؟ کہنے کہ ہاں، ہاتھ دھوتا ہوں، چھوٹے چھوٹے لقمے اٹھاتا ہوں، اپنی پلیٹ کا سالن دیکھتا ہوں، دوسروں کی روٹیاں نہیں دیکھتا، دوسروں کے نوالے نہیں گنتا، چپڑ کر کے نہیں کھاتا، وہ ساری شرائط دہرا دی۔ کھڑے ہوئے دامن میں مٹی تھی، جھاڑ دی، کہنے کہ جا کھانا کھانا آتا نہیں ہے، بڑا LLB B.Ed، بڑا خطیب بغداد بنا ہوا ہے۔ اس نے آ کر فخر کیا تھا نا، میں خطیب بغداد، فخر صرف اللہ کو جچتا ہے اور کسی کو نہیں۔ اور آگے کہہ بھی کس طرح ہے بہلول سے، وہ جو دیوانہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، وہ ساری اس کی فوں فاں نکال دی۔ میں نے کہا جاؤ کھانا کھانا آتا نہیں ہے، بڑے آئے تم خطیب بغداد، بڑے آئے قاضی القضات۔ یعنی سمجھایا کہ فخر نہ کرنا، کتنے بھی بڑے ہو جاؤ، سجدے میں گرے رہنا۔ عام حالت میں گرو گے سب ہنسیں گے، خود سے سجدہ الہی میں گرو گے، اللہ اتنا بلند کر دے گا کہ میسمی کہلاؤ گے، سلمانی کہلاؤ گے، مولائی کہلاؤ گے۔ اس کی بارگاہ میں گرو۔ 4 قبریں ادھر جا کے بیٹھ گئے۔ پھر اب سب دوڑے، ہمارے خطیب پر مٹی جھاڑی ہے اس دیوانے نے، کہنے کہ خاموش ادھر ہی کھڑے رہو، مجھے کام ہے اس سے۔ پھر چلے گئے، کہنے کہ بولول بغداد سے آ رہا ہوں، بغداد میں فتوے میں جاری کرتا ہوں، میرے فتووں پہ کام چلتے ہیں، مجھے کچھ نصیحت کر۔ کہنے کہ اچھا پانی پینا آتا ہے؟ عجیب سوال ہے۔ کہنے کہ ہاں، بہت پیاسا ہوتا ہوں تو ظرف آب میں تنکے ڈال لیتا ہوں، چسکیاں لے کر پیتا ہوں، تھوڑا تھوڑا پیتا ہوں۔ جب موسم خراب ہو تو فریج کا ٹھنڈا پانی نہیں پیتا، برف ڈال کے نہیں پیتا، بازار کے شربت نہیں پیتا، پتہ نہیں کیا کیا کہا انہوں نے۔ چسکیاں لے کر پیتا ہوں، پانی چبا کے پیتا ہوں۔ پھر کھڑے ہوئے، پھر مٹی، پانی پینا آتا نہیں ہے، خطیب بنا پھر۔ بڑی عجیب بات ہے۔ پھر سب ہمارے خطیب کو کہنے کہ رکو مجھے کام ہے۔ پھر پہنچے ادھر، کہنے کہ بولو کچھ بھی نہیں ہوں میں، خاک ہوں، مٹی ہوں، مجھے کچھ نصیحت کر۔ آیا نہ راہ پر۔ اب مان لیا کہ علی والا ایسا ہے تو خود علی کیسا ہوگا؟ نعرہ حیدری علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، یا علی حق کا ولی، بے شمار۔ یہ کل کا جواب ہے، جس نے بھی یہ سوال دیا ہے انشاءاللہ العزیز دعا کریں کہ مالک زندگی دے، کل میں تفصیل سے انشاءاللہ کوشش کروں اس کے جواب کو دہراؤں۔ کس کا سوال ہے، جس کا بھی اس سے معذرت۔ کہنے لگے کہ اب آیا نا راہ پہ، خود کو خاک مان لو تو سدھر جاؤ گے۔ کہنے کہ بولو کچھ بھی نہیں ہوں میں، مٹی ہوں میں، مجھے کچھ نصیحت کرو۔ کہنے کہ جو تو نے کھانے کے بارے میں بتایا نا وہ ساری شرائط تھی، حقیقت کھانا نہیں تھی۔ جو پانی کے بارے میں بتایا سب شرطیں تھیں، حقیقت نہیں تھی۔ کہنے کہ حقیقت کیا ہے کہ لقمہ حلال کا ہو۔ ایک مختصر جملہ دی، لقمہ حلال کا ہو۔ جتنی شرائط سے کھاؤ، چھوٹے چھوٹے لقمے ہوں، 40 مرتبہ چباؤ، پتہ نہیں کیا کرو کیا نہیں کرو، حلال نہیں تو بیکار۔ یہ کیا عجیب مثال ہے۔ کل کی ماتمداری میں میں نے دیکھا کچھ افراد سائیڈوں میں کھڑے ہو گئے، ماتم کر رہے تھے، سائیڈوں میں کھڑے ہو گئے۔ کچھ جوان یہاں آ کے کھل کے ماتم کر رہے تھے۔
ایک مثال دے رہا ہوں میں، اعتراض نہیں ہے، ایک مثال دے رہا ہوں. وہ جو دونوں ہاتھوں سے ماتم کرتے کرتے پسینے میں بےحال ہو جاتا ہے، عام آفس میں بازار میں جائیں پسینے کی بدبو ناک بند کرتی ہے، اے مظلوم زہرا تیری عزاداری میں نکلنے والے پسینے میں بھی خوشبو ہے. اے کیا واقعی کیا عظیم ہے یہ پسینے آنے والا پسینہ، یہ خوشبو ہے اس کے اندر، اور وہ بھی خوشبو وہ جو دنیاوی نہیں ہے، جو اس طرف یاد دلاتی ہے مظلوم کربلا کی. عزا کا پسینہ ہے، عزا کے آنسو ہیں. کہنے کہ وہ جو ماتم کر کر کے بےحال ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ لقمہ کھاتے ہیں تو خدا کی قسم ماتمیوں مجھے بتاؤ اس لقمے میں کتنا مزہ آتا ہے. عزائے مظلوم میں بٹنے والا حصہ ہے نا جو خود حسین مظلوم کی ماں تقسیم کرتی ہیں. تم کتنے بڑے ہو، خدا کی قسم کتنے عظیم ہو. تمہارے تو ایک ایک لہجے پر اگر وضاحت دی جائے، تفصیل دی جائے تو تمہارے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. پھر بے وضو کیوں آ جاتے ہو مجالس میں؟ پھر علم بے وضو کیوں چوم لیتے ہو؟ معلوم ہے یہ اس بے بازو کی نشانی ہے جو بے ہاتھ کا ہو کے تمہیں عطا کر رہا ہے. کہنے کہ لقمہ حلال کہو، خطیب بغدادی حلال کھا لے کامیاب ہو جائے گا. دیکھیے جہاں جہاں حلال لقمہ جا رہا ہے، پھر وہ اسماعیل دیوبندی ہو تو شیعہ ہو جاتا ہے، ڈاکٹر تیجانی ہو تو شیعہ ہو جاتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. کہا یہ جو اپنے یتیم بھتیجوں کا مال کھا رہے ہو نا، ارے تمہیں کیا ضرورت ہے، ہم ہیں نا تمہارے تایا، ہم ہیں نا تمہارے چچا، ہم کھلا تو رہے ہیں، رہو، تمہارے دادا کا گھر ہے، وراثت نہیں دے رہے، حق نہیں دے رہے، انہی کے مال میں سے خود بھی کھا رہے ہیں، کچھ ان کو کھلا کر کہہ رہے ہیں ہم تو کھلا رہے ہیں. تم کہاں کھلا رہے ہو؟ تم نے اپنے باپ کا حق غصب کر کے، اپنی اولاد کا حق غصب کر کے اپنی زندگی بنائی. کچھ نہیں جائے گا، کچھ نہیں. قبر بھی مل جائے قسمت سے تو مل جائے، اب تو کفن بھی لوگ دے دیتے ہیں. نہیں 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 جملہ سمجھے نہیں. کفن بھی لوگ انتقال ہو گیا، ارے ہم کربلا سے کفن لائے تھے، لو ہم دیے دیتے ہیں. کفن بھی تمہارا خریدا ہوا نہیں ہوتا. کہنے لگے کفن میں جیب نہیں ہوتی. نہ مارو دوسروں کا حق، اپنی اولاد کی خاطر دوسروں کا مال نہ کھلاؤ ان کو، اس لیے کہ تم تو جدا ہو جاؤ گے، اولاد بھول جائے گی، قبریں ٹوٹ جائیں گی. تم تو دنیا سے جدا. نہ کرو دوسروں کی خاطر اپنی اولاد کو 2 نمبر مال، چوری کا مال، غصب کا مال غصب کر کے نہ کھلاؤ. یہ جو تم ایک لقمہ بھی کھلا رہے ہو یہ نسلوں میں اتر جائے گا. اللہ کے آخری نبی خاتم المرسلین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں ایک حرام کا ایک لقمہ، حرام کا ایک لقمہ 40 دن تک تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتا. پھر کہتے ہو دعا قبول نہیں ہو رہی، اللہ ہم سے ناراض ہے، سب کی پوری ہو رہی ہیں ہماری نہیں. تمہارا یہ لقمہ حلال ہے. آنے والا آیا اللہ کے نبی خدمت میں، یا رسول اللہ بہت کوشش کر رہا ہوں، بہت بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، میرے یہ کام ہو جائے الٹ جاتا ہے، وہ کام ہو جائے الٹ جاتا ہے، مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہوں، لوگ مٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، سونا بنتا ہے، میں سونے میں ہاتھ ڈال رہا ہوں، مٹی بن رہی ہے. یا رسول اللہ کوئی بات ہی پوری نہیں ہوتی، کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی، میری شادی نہیں ہو رہی، پتہ نہیں میرے بچے نہیں ہو رہے، میرا مکان نہیں بن رہا، میرا مرض ختم نہیں ہو رہا، اذیت. اللہ کے نبی نے ایک ہی جملہ کہا، اپنے لقمے اور کمائی پہ نظر ڈالو. نہیں مولا کی محبت ایسے ہی تھوڑی ملتی ہے، شرائط پر ہے. کہنے لگے اپنے کھانے پر اور اپنی کسب پر، کمائی پر نظر ڈالو، کہیں 2 نمبری تو نہیں ہو رہی. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم جو کما رہے ہو اس کے اندر چوری شامل ہو رہی ہو، تم جو کھا رہے ہو اس کے اندر دوسرے کا مال شامل ہو رہا ہو. بڑا مشہور واقعہ ہے، بہت مشہور واقعہ ہے. کوئی بڑا پاک صاف پاکیزہ، بڑا باورع با تقوی خالص بارگاہ رب میں عالم تھا. ایک بادشاہ نے اس سے کہا کہ میرے بچوں کو پڑھا دو قرآن پڑھا دو. عالم نے کہا نہیں پڑھاؤں گا تمہارے بچوں کو. بادشاہ تھا، کہا مجھے منع کر دیا، اس کی حیثیت کیا ہے؟ جمعرات کی روٹی اور مردے کے پیجامے پر یہی سمجھے نا ملا مولوی کو. نہیں ملے مولوی نہ ہوتے تو نہ ہم حلال ہوتے نکاحوں کے ذریعے، نہ ہماری میتیں غسل و کفن کے بعد نماز جنازہ کے قابل ہوتی. یہ ہمارے علماء کی دین ہے کہ ہم اس منزل پر ہیں. کہیں ادھر ادھر پڑے ہوئے ہوتے
پتہ نہیں کیا ہوتا ہمارا حال. کہنے کہ یہ مولوی بادشاہ تھا، مشاور تھے، مشورہ کیا. کہنے کہ کیا کریں؟ اس کے مشاور نے کہا کہ وہ 3 شرائط رکھو، کوئی ایک بھی مان لے تو ختم. کہا کیا؟ کہا پہلی شرط یہ رکھو کہ آؤ میرے بچوں کو پڑھاؤ. نہ مانے تو اس سے کہو میں پھر ماہانہ وظیفہ دوں گا تمہیں، وہ تم مجھ سے لو. وہ بھی نہ مانے تو پھر کہنا ایک وقت کا کھانا تو میرے ساتھ کھا لو. ویسے اختتام پر ہے، ایک وقت کا کھانا میرے ساتھ کھا لو. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، سمجھ گیا اس کی گہرائی کیا ہے. کہنے کہ مولوی صاحب بچوں کو نہیں پڑھا رہے؟ کہا نہیں پڑھاؤں گا تمہارے بچوں کو. کہا پڑھا دو، 2 ہی تو بچے ہیں، پڑھا دو. کہیں گے نہیں پڑھاؤں گا. وہ عالم بھی عالم تھا، باتقوا تھا، حلال غذا تھی، پاک غذا تھی، ہر طریقے سے بچا ہوا تھا. شیطان راہ ولایت پہ بیٹھا ہے، وہ ہلا رہا ہے. پتہ نہیں کیا کہہ دیا میں نے. شیطان حب علی سے روک رہا ہے، لہٰذا محبت علی سے رک کرا کے اعتراض کر رہے ہیں. نہ سوچو میرے علی کو، پھٹ گئے ہو تم. ہائے. کہنے کہ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، ماہانہ مشاہرہ دیں گے تمہیں، وظیفہ دیں گے، وظیفہ خوار ہو جاؤ. کہنے کہ نہیں، درباری مولوی نہیں بننا، درباری مولوی نہیں بننا، تمہاری تنخواہ ہے کہ درباری مولوی. کہیں گے اچھا چلو ٹھیک ہے، کچھ نہیں کرے، ایک وقت کا کھانا تو کھانا پڑے گا ورنہ گردن گئی. یہ آسان ہے تمہارے لیے. عالم محترم نے کہا کہ چلو، انہوں نے ذرا نرمی سے سوچا. کہنے کہ چلو ٹھیک ہے، کھانا ہی تو کھانا ہے، کھا کے چلے آئیں گے، جان تو چھٹے گی. گئے، کھانا کھایا، وہیں بیٹھے بیٹھے کہنے کہ ٹھیک ہے میں تیرے بچوں کو بھی پڑھاؤں گا. وہیں بیٹھے بیٹھے کہنے کہ ٹھیک ہے میں تجھ سے ماہانہ وظیفہ بھی لوں گا. وہ جو نئے گئے تھے ساتھ، وہ کہنے کہ بادشاہ سے یہ کیا ہوا؟ کہنے کہ کچھ بھی نہیں ہوا. وقت کا بادشاہ تھا. کہنے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، میرا سارا مال 2 نمبر ہے، لوگوں کے اوپر تازیاں نے مار کے چھینا ہوا مال ہے. ہائے، میں روڑی میں پڑھ رہا ہوں، روڑی میں پڑھ رہا ہوں. لوگوں کے اوپر زبردستی مار کے باج وصول کیا ہے. پہلے کھاد دی تھی، اس سے بہت زیادہ گندم ہوگی، پھر اس کھاد کی قیمت رکھی. قیمت کیا رکھی؟ 100 بوری اگر گندم نکل رہی ہے تو 99 بوری کھاد کی قیمت ہے، 1 بوری تمہاری. غلام بنا لیا نا. پتہ نہیں کہاں گئے. محنت تمہاری، زمین تمہاری، پانی تمہارا، مال غیر کا. وہ جس کے پاس گیا مال، وہ خدا خاص سے اس پر ہی FIR نہ کر جائے. کہنے کہ وہ یہاں جو مخالف نہیں کر رہے ہیں، رسول اللہ کی تفصیل بتا رہے ہیں. انہوں نے کہا، بادشاہ نے کہا کہ سب تو لوگوں سے چھینا ہوا مال ہے، حرام ہے، میرا ہے کہاں؟ یہ لقمہ حرام کا گیا. دیکھو بیٹھے بیٹھے مان لیا نا بچوں کو پڑھانا. یعنی وہ ایک لقمہ حلال نے وہ اثر کیا کہ وہ زہد و تقویٰ سب ختم ہو گیا. یہ ایک لقمے پر بک گیا. کہنے لگے ایک لقمہ حرام تمہیں جنت سے جہنم کی طرف لے جائے گا. ایک لقمہ حرام. جانتے ہیں اس کی تشریح کیا ہے؟ میدان کربلا میں مظلوم کربلا علیہ السلام نے دشمنوں پر رجس پڑھتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا. 2 جملے دہرا دوں. پہلا جملہ کہا، تم لوگ آزاد ہو، تمہاری ماں نے تمہیں آزاد پیدا کیا، کیوں غلامی کر رہے ہو؟ تشریح کی ضرورت ہے کیا یہاں؟ تم آزاد ہو، تمہیں تمہاری ماں نے آزاد پیدا کیا، کیوں غلامی کر رہے ہو؟ دوسرا جملہ کہا تھا، تمہارے پیٹوں میں اتنا حرام پڑ گیا ہے کہ تم سے حق بات سنی بھی نہیں جا رہی. ہائے. انتہا کے مصائب ہیں اس جملے میں. اے یزیدیو، تمہارے پیٹوں میں اتنا حرام پڑا ہوا ہے کہ تم سے حق بات سنی بھی نہیں جا رہی. جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں حسین ابن علی ہوں. نہیں سمجھے یزیدی؟ یعنی ان کے کانوں سے اتری ہی نہیں بات کہ امام حسین علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں. کہا میں رسول زادہ ہوں. رسول اللہ نے بیٹا کہا ہے، آیت نے بیٹا کہا ہے، سمجھ میں نہیں آیا. اللہ کے حسین نے فرمایا کہ میں زہرا مرضیہ کا لال ہوں. اتنا حرام پڑ گیا پیٹ میں کہ پھر حق سمجھ میں نہیں آیا. حق سمجھ میں نہیں آیا تو ظلم کی انتہا کر دی. یعنی آپ تصور کریں گے کہ لقمہ حرام کیا کرواتا ہے. لقمہ حرام یہ کرواتا ہے کہ 6 مہینے کا علی اصغر 3 مرتبہ شہید ہوتا ہے. میں قربان آپ کے رشتہ حلال پر، قربان آپ کے ماں باپ پر، قربان آپ کے ماحول معاشرے پر. اللہ آپ کا رشتہ حلال وسیع کرے.
تصور ہے 6 مہینے کا بچہ ہو 3 مرتبہ قتل کیا جائے، شہید کیا جائے، کیسے؟ تاریخ معلوم ہے، ایک وہ سہ شعبہ تیر سے جس کی چوڑائی اتنی تھی کہ میرے علی اصغر کے کان سے کان تک گردن درمیان میں ہے۔ ماں نے دیکھا تھا تو ماں نے کہا تھا وا علی اصغرا امثلک ینحر، اے اصغر تجھ جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ نہر جانتے ہو زدارو؟ اونٹ کو نہر ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس کے حلقوم میں خنجر مارا جاتا ہے۔ تم نے دیکھا ہے اونٹ کو نہر ہوتے ہوئے؟ اس کی گردن میں خنجر مار دیتے ہیں، خون ابل کے نکلتا ہے اور اونٹ راہ خدا نہر ہو جاتا ہے۔ دوسری مرتبہ کہاں شہید ہوا؟ لقمہ حرام کا نتیجہ۔ للہ للہ، کم کھاؤ اچھا کھاؤ، للہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں مجلس عزا کا حصہ ملتا ہے۔ وہ جو بندوبست کر رہا ہے نا مجلس عزا کا حصہ، یقین سے پوچھو، کہتا ہے خون پسینے کی کمائی ہے، تمہیں پاک حلال ترین کھانا مل رہا ہے، تبرک زمین پہ نہ گرے کبھی، رزق ذرہ بھی ملے گرا ہوا تو اٹھا کے کھا لو، میری زہرا تقسیم کرتی ہے۔ تم بہت بڑے ہو، تم پاکیزہ ترین ہو، تم عظیم لوگ ہو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ کہا دوسری مرتبہ کہاں شہید ہو گیا اصغر؟ بس نہر تو ہو گیا تھا، شہید ہو گیا، کہنے لگے نہیں، وہ تو سہ شعبہ تیر سے نہر ہوا۔ دوسری مرتبہ جب نوکے نیزہ پر سر بلند ہوئے ہیں تو کہنے والے نے کہا 71 سر ہیں بنی ہاشم کے، 72واں سر کہاں ہے؟ تو کہنے والے نے کہا مظلوم کربلا آخر وقت پشت خیمہ پر گئے تھے، بس 10 نیزہ بردار پشت خیمہ گئے۔ نرم زمین تھی نا، ساحل کی زمین تمہیں معلوم ہے نرم ہوتی ہے، نرم زمین تھی، ہر ایک اپنا نیزہ زمین میں گاڑتا رہا، ہر ایک کا نیزہ باہر آیا تو خالی رہا۔ ایک مرتبہ عجیب موقع آ گیا، 9 نیزے خالی بلند ہو گئے۔ عزاداروں 10ویں نیزے میں میری ام رباب کا لال، 10ویں نیزے میں میری ام رباب کا لال، عجب نہیں فضائے کربلا میں کہتا ہو ماں میں نیزے پر ہوں، ماں میں نے وعدہ پورا کر دیا۔ کہنے لگے تیسری مرتبہ کہاں؟ تیسری مرتبہ کیسے شہید ہوا؟ کہنے لگے آؤ نشید میں آؤ، جب لانے والا میرے علی اصغر کا کیوں روتا ہے شیعہ؟ کیوں روتا ہے شیعہ؟ کیا شہادتوں پہ بھی رویا جاتا ہے؟ شیعہ شہادت پہ نہیں رو رہا، شیعہ مظلومانہ شہادت پہ رو رہا ہے، شیعہ ظلم کی انتہا پہ رو رہا ہے، لقمہ حرام کے تحت کیے جانے والے ظلم پر رو رہا ہے۔ تیسری مرتبہ کہاں شہید ہوا میری رباب کا اصغر؟ تاریخ نے کہا جب سینہ حسین پر یہ 6 ماہ لٹا دیا گیا، شمر ملعون قریب آیا، میرے اصغر کا سر تن سے میرے اصغر کا سر تن سے جدا کر کے میرے حسین سے کہا تھا، شمر نے حسین مظلوم سے کہا اے حسین زہرا دیکھو 72واں سر بھی لے جا رہا ہوں۔ لقمہ حرام کیا کرتا ہے؟ حرام کا لقمہ کیا کرتا ہے؟ چوری کا لقمہ کیا کرتا ہے؟ چوری کی غذا کیا کرتی ہے؟ آؤ دیکھو قافلہ وارد شام ہو رہا ہے، قافلہ وارد شام آسانی سے شام تک نہیں پہنچا، سکون سے شام تک نہیں پہنچا، سارے راستے میری زہرا کا گھرانہ کہیں صدقے کی روٹیاں پھینکتے رہے، کہیں صدقے کی کھجوریں اچھالتے رہے، کچھ نہ ملا تو پتھر مارتے رہے، نوکے نیزہ سروں میں چبوتے رہے، پشت سجاد پہ تازیانے مارتے رہے۔ میرے اکبر میرے عباس کا سر، میرے عباس علمدار کا سر گھوڑے کی گردن میں باندھ کر چلتے رہے، میری شہزادیوں کو دکھا دکھا کر پانی پھینکتے رہے۔ شیعہ ظلم پہ روتا ہے، کربلا میں جنگ نہ تھی، کربلا میں ظلم کیا گیا آل رسول پر، شیعہ ظلم پر روتا ہے۔ فصیل شام آ گئی، میرا سجاد زنجیروں میں جکڑا، میرا امام زنجیروں میں جکڑا، فصیل شام تک پہنچے۔ کوئی شخص تلاوت قرآن کر رہا تھا، کوئی ضعیف تلاوت قرآن کر رہا تھا، قرآن پڑھتے پڑھتے نظر اٹھی، دیکھا ڈھول تاشے بج رہے ہیں، دیکھا نوکے نیزہ پر سر ہے، دیکھا
دیکھا آگے ایک سر جھکایا ہوا، کمر جھکایا ہوا، زنجیروں میں جکڑا قیدی چلا آتا ہے۔ قرآن کو بند کیا، بولتے قرآن کے پاس آ گیا، آ کر کہتا ہے کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس قوم قبیلے سے ہو، قید کیوں ہوئے ہو، تمہارے ساتھ کون لوگ ہیں؟ ایک مرتبہ میرے سید سجاد نے فرمایا تم قرآن پڑھ رہے تھے نا، تم قرآن پڑھ رہے تھے؟ کہا ہاں میں تالیہ قرآن ہوں، میں تلاوت قرآن کر رہا تھا۔ کہا تم نے انما یرید اللہ لیذھبا پڑھی؟ کہنے لگے ہاں ہاں قرآن میں آیت ہے۔ کہا ہم ہی تو اس کے مصداق ہیں، یہ بتاؤ تم نے انما ولیکم اللہ ورسولہ پڑھی؟ کہنے لگا ہاں یہ تو اللہ و نبی زادوں کی شان ہے۔ کہا ہم تو اسی آیت کے مصداق ہیں۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر پڑھی؟ کہنے لگے سورہ کوثر پڑھا ہے۔ کہا ہم ہی اس سورہ کے مصداق ہیں۔ ایک مرتبہ فرمایا انما ولیکم اللہ پڑھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر پڑھا۔ ایک ایک آیت سنتا رہا۔ ایک مرتبہ حیرت سے کہتا ہے قرآن کا حوالہ دیتے ہو، آخر کس قوم قبیلے کے ہو؟ میرے سجاد امام نے کہا میں حسین زہرا کا لال، میرا بابا علی کا لال، ہم رسول اللہ کا گھرانہ، اپنا سر پیٹ لیا، آل رسول ہو، قیدیوں کی صورت شام میں داخل۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ انک علی کل شیء قدیر۔ مالک تجھے عزائے مظلوم میں آئے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ اپنی آخری حجت ہمارے والی و وارث امام حسین کے ظہور میں تعجیل، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔ یا حسین 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 شبیر بقا کرتے رہیں گے، بے کسوں کے غم میں بکا کرتے رہیں گے، ماتم شبیر بقا کرتے رہیں گے، بے کسوں کے غم میں بکا کرتے رہیں گے، ماتم شبیر بقا کرتے رہیں گے، بے کسوں
کسوں کے غم میں بکا کرتے رہیں گے ماتم شبیر بپا کرتے رہیں گے بے کسوں کے غم میں بکا کرتے رہیں گے ماتم شبیر بپا کرتے رہیں گے بے کسوں کے غم میں بکا کرتے رہیں گے ماتم شبیر بپا کرتے رہیں گے بے کسوں کے غم میں بکا کرتے رہیں گے ماتم شبیر بپا کرتے رہیں گے بے کسوں کے غم میں بکا کرتے رہیں گے ماتم شبیر بپا کرتے رہیں گے بے کسوں کے غم میں بکا کرتے رہیں گے ماتم شبیر بپا کرتے رہیں گے بے کسوں کے غم میں بکا کرتے رہیں گے ماتم شبیر بپا کرتے رہیں گے بے کسوں کے غم میں بکا کرتے رہیں گے ماتم شبیر بپا کرتے رہیں گے بے کسوں کے غم میں بکا کرتے رہیں گے ماتم شبیر بپا کرتے رہیں گے بے کسوں کے غم میں بکا کرتے رہیں گے ماتم شبیر بپا کرتے رہیں گے بے کسوں کے غم میں بکا کرتے رہیں گے ماتم شبیر بپا کرتے رہیں گے بے کسوں کے غم میں بکا کرتے رہیں گے ماتم شبیر بپا کرتے رہیں گے ہر دن مستوراں قرآن کچا کے کھڑیاں انتظار اکبر دا جو حد مستوراں قرآن کچا کے کھڑیاں انتظار اکبر دا جو حد مستوراں قرآن کچا کے
इंतजार अकबर दा जो हट मस्तूरा कुरान गुजा के खड़िया इंतजार अकबर दा जो हट मस्तूरा कुरान गुजा के खड़िया इंतजार अकबर दा जो हट मस्तूरा कुरान गुजा के खड़िया इंतजार अकबर दा जो हट मजदूरा कुरान गुजा के खड़िया इंतजार अकबर दा मकतल दे पासे और सैन दा दीदा लगिया इंतजार अकबर दा जो हट मजदूरा कुरान गुजा के खड़िया इंतजार अकबर दा जो हट मजदूरा कुरान गुजा के खड़िया इंतजार अकबर दा जो हट मजदूरा कुरान गुजा के खड़िया इंतजार अकबर दा सहरा विसाल 18 अकबर विसाल 18 सहरा विसाल 18 अकबर विसाल 18 यो आँख के बल्ले बल्ले दुनिया जरा दिया पल्लिया इंतजार अकबर दा जो हट मजदूरा कुरान गुजा के खड़िया इंतजार अकबर दा जो हट मजदूरा कुरान गुजा के खड़िया इंतजार अकबर दा जो हट मजदूरा कुरान गुजा के खड़िया इंतजार अकबर दा जो हट मजदूरा कुरान गुजा के खड़िया इंतजार अकबर दा मकतल दे पासे हर सैन दा दीदा लगिया इंतजार अकबर दा जो हट मजदूरा कुरान गुजा के खड़िया इंतजार अकबर दा जो हट मजदूरा कुरान गुजा के खड़िया इंतजार अकबर दा हर सैन कुआं कोने अपने प्रभु जाने भूल गए बाले हर सैन कुआं कोने अपने प्रभु जाने भूल गए बाले सैना को भी भूल गए अपने पुत्रा दिया खड़िया इंतजार अकबर दा जो हट मजदूरा कुरान गुजा के खड़िया इंतजार अकबर दा जो हट मजदूरा कुरान गुजा के खड़िया इंतजार अकबर दा जो हट मजदूरा कुरान गुजा के खड़िया कुरान गुजा के खड़िया इंतजार अकबर दा मकतल दे पासे हर सैन दा दीदा लगिया इंतजार अकबर दा जो हट मजदूरा कुरान गुजा